بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عون لقف النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاقك توا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلندر صلی نعرہ تکبیر اللہ کا نام بہت بلند ہے اور اے او رب جس ساری مخلوق تک پیدا کرنا ہے تساں تے اساں سارے اس دی پیدا کردہ مخلوق ہے جس طرح ذات و صفات دے وچ او بلند ہے اسی طرح اس دا بلند نعرہ چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین بلندر صلوات الذی خلاف شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مل کے سارے بلندر صلوات شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بلندر صلوات اس صلوات کا پڑھنا بہت عظیم
جدو تسا مومن اور اسی پڑھن والے محمد و آل محمد تے درود بھیجنے ہاں تے اللہ دی طرفوں ملائکہ نو حکم ہوندا ہے کہ میرے ملائکہ یہ اتنے لائق عبادت ہیں کہ انہاں مخلوقات نال مل کے تسی بھی محمد و آل محمد تے درود بھیجو تے پھر صرف تسا نہیں بھیجنا میں اللہ بھی تواڈے نال شامل حال ہاں اس واسطے جس عبادت دے وچ اللہ شامل ہوئے وہ کتنی عظیم عبادت سارے مل کے بلند تر صلوات قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بلند تر صلوات برادران اسلام شیعان حیدر قرار عزاداران حسین محبان اہل بیت سامعین مجلس آپ کے سامنے قرآن مجید والفرقان الحمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ خالق کائنات رب العزت رب العالمین جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور کائنات فخر موجودات سردار الانبیاء سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول ان مسلمانوں سے ان ایمان والوں سے ان کلمہ پڑھنے والوں سے تیری توحید میری توحید اور تیری رسالت کی گواہی دینے والوں سے کہہ دے کہ اے ایمان والو کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے، ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ موت کیا ہے۔ دیکھو موت کو پرکھنے کے لیے موت کو جاننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو پھر بھی موت کی وضاحت نہیں ہوتی، اور اگر جسم ہو اور روح نہ ہو تب بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں، مرز وجود میں آتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی مرز وجود میں آ گئی۔ مثال کے طور پر میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اور میرا جسم آپ کے سامنے ہے اور میرے اندر روح ہے جو اللہ نے اوپر سے نازل کی ہے یا بھیجی ہے یا اتاری ہے میرے جسم کے اندر۔ یہ روح تمہیں بتا رہی ہے کہ میرا جسم جو ہے میری روح کے بغیر باتیں نہیں کر سکتا، میرا روح جسم کے بغیر باتیں نہیں کر سکتا۔ جب میرا جسم آپ کے سامنے آئے گا اور میرے جسم کے اندر روح نہ ہو تو آپ کہیں گے کہ جسد خاکی ہے، مردہ ہے، نہ بات کر رہا ہے، نہ ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے، نہ کہیں دیکھ رہا ہے، تو ایک بت کی مانند میں کھڑا رہوں گا۔ جب میرے اندر روح آئے گی میں بات کرنا شروع کر دوں گا، یعنی پتہ چلا کہ جسم کے لیے زندگی اور زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے ذائقہ موت چکھنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب روح چلی گئی تو جسم خالی رہ گیا، جسم خالی رہ گیا، اور اگر روح آ گئی
تو پورے جسم کے ساتھ روح اور جسم کی پہچان ہوگی۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ موت انسان کو آتی ہے، موت انسانیت کو نہیں آتی۔ لفظوں پر غور کیجیے، موت انسان کو آتی ہے، موت انسانیت کو نہیں آتی۔ موت آدمی کو آتی ہے، موت آدمیت کو نہیں آتی۔ موت جسم کو آتی ہے، موت روح کو نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں، موت امام کو آتی ہے، موت امامت کو نہیں آتی۔ موت نبی کو آتی ہے، موت نبوت کو نہیں آتی۔ موت شخص کو آتی ہے، موت شخصیت کو نہیں آتی۔ پتہ چلا جسم اور ہے، روح اور ہے، آدمی اور ہے، آدمیت اور ہے، انسان اور ہے، انسانیت اور ہے، ارے نبی اور ہے، نبوت اور ہے، امام اور ہے، امامت اور ہے۔ آدمی نام ہے، آدمیت اس کا کردار ہے۔ آدمی نام ہے، آدمیت اس کا کردار ہے۔ امام نام ہے، امامت اس کا منصب ہے۔ نبی نام ہے، نبوت اس کا منصب ہے۔ تو پتہ چلا نام مٹ جاتے ہیں، منصب نہیں مٹا کرتے۔ نام مٹ جاتے ہیں، جسم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن منصب ختم نہیں ہوتے۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اچھے اور آسن اعمال کرو تاکہ تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے آسن اعمال زندہ رہے۔ تم دنیا سے چلے جاؤ اور تمہارے آسن اعمال زندہ رہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے حسین اس دنیا سے چلے گئے، حسین نے جام شہادت پی لیا، اب حسین اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں مان لیتے ہیں، تمہاری مان لیتے ہیں کہ امام چلے گئے، امام چلے گئے، لیکن امامت کے منصب ابھی زندہ ہیں۔ حسین اس دنیا سے چلے گئے اور حسین کا مقصد اور حسین کا پیغام اور حضرت امام حسین کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین دنیا سے چلے گئے، حسین اپنا کردار اسوائے حسنہ اخلاق اعلیٰ ہمارے لیے چھوڑ گئے، جو ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ انسانیت سے محبت کرو، اچھے کردار سے محبت کرو، کیونکہ اچھے کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور بد کردار ہمیشہ مر جاتے ہیں۔ اسی لیے تو یزید نے برا کردار کیا، آل نبی کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد وقتی طور پر حکومت کو سنبھالا، لیکن ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ لیکن حسین نے اپنا کردار کربلا کے میدان میں دکھا کر اپنے آپ کو اور اپنے نانا کی نبوت اور رسالت کو رہتی دنیا کے لیے ہمیشہ زندہ چھوڑ۔ آزادانہ نے حسین کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو میں حسین کے کردار اور حسین کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس لامکاں کی ذات کا گھر بن گیا حسین۔ اس لامکاں کی، ارے آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا باپ نہیں ہوں،
میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں، کوئی میری ہمسری کرنے والا نہیں ہے، میری ذات میں میری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں یکتا ہوں، میں بے مثل بے مثال ہوں۔ گھر رکھنا میرے لیے کوئی اہم نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھی ایک دن گھر کی ضرورت پڑ گئی۔ جب اللہ کو گھر کی ضرورت پڑی تو اس کا گھر بننے کے لیے حسین نے اپنے آپ کو پیش کیا، حسین نے اللہ کا گھر اپنے آپ کو بنا کر ایسا دکھایا کہ اللہ کو کہنا پڑا اس لامکاں کی ذات کا گھر بن گیا حسین۔ ارے اصل میں تھا رسول مگر بن گیا حسین۔ اس لامکاں کی ذات کا گھر بن گیا حسین نے کوئی تھوڑی قربانی نہیں ہے یار۔ آج تو ایک بچہ عام گھر میں بیمار ہو جائے تو والدین تڑپنے لگ جاتے ہیں اور اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، طبیب کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں۔ جب وہ بچہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے، ڈاکٹر اس کی مرض کی تشخیص کرتا ہے تو پھر اس کے والدین کو کہتا ہے کہ اسے ٹیکے کی ضرورت ہے۔ جب اس کی نبض میں ڈاکٹر ٹیکا لگاتا ہے تو اس کا والد اس کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتا کہ میرے بیٹے کو اتنی سی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ عزادارو، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جگر گوشہ بطور ہے، زہرا کا لال ہے، جو 72 قربان کر کے بھی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اے اللہ تیری تسبیح بلند ہے، تو سب سے اعلیٰ اور تو سب سے بالا و برتر ہے، تیری کوئی ہمسری کرنے والا نہیں۔ میں نے اگر 72 قربان کیے ہیں، خدا کی قسم انبیاء کی صفوں جتنی میری اولاد ہوتی، اے اللہ میں تیری راہ میں قربان کر دے۔ اس لامکاں کی ذات کا گھر بن گیا حسین، اصل میں تھا رسول مگر بن گیا حسین۔ عزادارو، یہی آج کا دن جو ہے عاشورہ کا دن، اس لامکاں کی ذات کا گھر بن گیا حسین، اصل میں تھا رسول مگر بن گیا حسین۔ نو کے سینہ پہ پڑھ کے قرآن یہ کر دیا اعلان، ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کہتے ہیں میرے حسین کو عام نہ سمجھو، میرا حسین اگر میرا نواسا ہے، میں نبیوں کا سردار ہوں تو حسین سردار ہے۔ اگر میں نبیوں کی حمایت کرنے والا ہوں تو میرا حسین نبیوں کی حمایت کرنے والا ہے۔ اور دور نبوت اور دور امامت سے لے کر قیامت تک تمام مومنوں کے لیے شفاعت حسین ہے۔ اگر کوئی گناہگار ہے، خطاکار ہے، برائیوں میں مبتلا رہا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکا اور وہ چاہتا ہے کہ میری بخشش و نجات ہو جائے، تو حسین اتنا کریم ہے کہ تو اپنے دل کو صاف کر، صفے عذاب بچھا، میرا اور میرے بابا کا ذکر کر۔ جب تو میرا اور میرے بابا کا ذکر کرے گا، میرے بابا کے ذکر کی مودت و محبت کی وجہ سے اے مومن میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ ہے کرینہ، یہ ہے ادائے حسین۔ اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ ارے حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے، جس کے لیے یزید نے ارے لاکھوں ستم کیے، وہ تخت تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے بولا۔ پھر اس کے بعد عاشورہ کے دن حسین اپنی عظیم سے عظیم تر قربانی اللہ کی راہ میں فدا کر، جو اللہ سے مرتبہ اور مقام چاہا یا جو اللہ نے عزت بخشی، اس کو بھی میں ربائی کی شکل میں بتایا۔ ہاں فاطمہ